أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم وحید جدون. اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو رنگ پیدا کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ جو آوازیں، یہ خوشبوئیں، یہ ذائقے جو پیدا کیے ہیں، یہ اس انسان کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے پیدا کیے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بلیسنگ، اتنے تحفے، اتنی رحمتیں، اتنی نعمتیں رکھی ہیں کہ یہ جو ہمارے شکوے ہیں، یہ ہمارے شکوے شکایتیں کم ہو جاتے ہیں. مطلب یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. لیکن ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ آسمان پہ پینٹنگز بناتے ہیں، موسم دیتے ہیں، اور رتیں دیتے ہیں، رشتے دیتے ہیں، اور رشتوں سے زیادہ خوبصورت چیز کوئی بھی نہیں ہے. آپ کا سب سے بڑا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ماں کا، باپ کا. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے ساتھی دیتے ہیں، بہن بھائی. پھر اس کے بعد آپ جب زمانے میں نکلتے ہیں تو اسکول میں آپ کے ساتھی ہوتے ہیں، باہر دوست ہوتے ہیں. لیکن آپ کی دوستیاں بھی قائم اور دائم اس وقت تک رہتی ہیں جب تک آپ انٹریکٹ کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، کیئر کرتے ہیں، محبت دیتے ہیں. وہی محبت آپ کو واپس ملتی ہے. لیکن آپ یہ کہیں گے، یہ ایکسپیکٹیشن رکھیں کہ نہیں یار پورا زمانہ ہمیں محبت دے اور آپ اس کے لیے کوشش نہ کریں. جس طرح ہم لوگ سب کہتے ہیں کہ ہمیں اچھے دوست کی تلاش ہے. I'm looking for a true friend. I'm looking for a good friend. بٹ ہم ذاتی طور پہ خود اچھا دوست بننے کی کوشش نہیں کرتے. اچھا دوست وقت مانگتا ہے. اچھا دوست قربانی مانگتا ہے. اچھا دوست چاہتا ہے کہ اس کو اس کے برے اور اچھے وقت میں آپ اس کے ساتھ کھڑے ہوں. سو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا ان چیزوں کو فلفل کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم میں کہیں نہ کہیں غلطی ہے. اگر ہم اچھے دوست تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ہم خود اچھے دوست نہیں ہیں. محبت ہمیشہ گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے. اگر آپ اپنے گھر میں کائنڈنس، محبت، اچھائی، سچائی، کنیکشن کے ساتھ ہوں گے تو پھر تو زمانہ ویسے ہی آپ کا گرویدہ ہو جائے گا. انسان کا کیریکٹر ہمیشہ اپنے گھر والوں سے بنتا ہے. اگر آپ اپنے گھر والوں کے لیے انسپائریشن ہے تو زمانہ تو ویسے ہی آپ کو انسپائریشن بنا لے گا. تو سب سے پہلے اپنے گھر سے محبت کو شروع کریں، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے. رشتہ دار بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلیسنگ ہے. پڑوسی بھی بلیسنگ ہے. اب ہم تو پڑوسیوں کا جانتے بھی نہیں ہے کون ہمارے بغل میں رہتا ہے، کون ہمارے سامنے رہتا ہے، کون ہمارے پچھلی گلی میں رہتا ہے. نہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، کیونکہ یہی لوگ جو اس وقت آپ کے اس دنیا کے اندر پڑوسی ہیں، انشاءاللہ کل آپ اگلی جو ڈیسٹینیشن ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جنت ہے، اس کے اندر بھی یہ لوگ آپ کے پڑوسی ہوں گے. ایک اور چیز جو اکثر میں نے دیکھا ہے، اور زیادہ تر میں نے یہ چیز یورپ میں دیکھی ہے، کہ اگر ہمارے جو لوگ ہیں، محنتی لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، پاکستان سے مائیگریٹ کرتے ہیں، یورپ چلے جاتے ہیں، ادھر چلے جاتے ہیں، اور وہاں پہ وہ اپنی زندگی بناتے ہیں. لیکن جب نئے آنے والے وہاں آتے ہیں تو ان کے بارے میں بڑے عجیب و غریب طریقے سے ان لوگوں کے بارے میں بات کی جاتی ہے. نہیں، وہ لوگ، آپ بھی ایک دفعہ آئے تھے، آپ نے بھی تکلیفیں کاٹی، اب نئے لوگ ہیں، وہ مائیگریٹ ہو رہے ہیں، ان کو روم دیں، ان کا ہاتھ پکڑیں. وہ آپ کے اپنے لوگ ہیں، ان کو راستہ دکھائیں. یہ جو کلاسیفیکیشن ہے، جی ہم تو سٹیزن ہیں، یا ہم فلانے ہیں، یا ہم فلانے ہیں، نہیں، آپ انسان ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسان پیدا کیا ہے. اور اگر آپ
کو اللہ تعالیٰ نے یہ رحمتیں اور نعمتیں اور یہ برکتیں اور یہ سارا کچھ دیا ہے، تو دوسروں کا بھی حق ہے. اگر آپ کے بچے کو آئس کریم اچھی لگتی ہے تو آنے والے جو نئے لوگ ہیں ان کے بچوں کو بھی آئس کریم اچھی لگتی ہے، وہ بھی چاہتے ہیں ان کی زندگی میں کمفرٹ آئے. اور آپ یقین مانیں، آپ کسی کو کمفرٹ دیں گے تو آپ کو سب سے پہلے جو سب سے اچھی چیز ملے گی وہ آپ کو دائمی سکون ملے گا. یو آر گوئنگ ٹو گیٹ اے سیٹسفیکشن. اور آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں سب سے خوبصورت چیز ہی اس وقت پیس ہے، پیس آف مائنڈ ہے. کیونکہ ہم لوگ جس قسم کے نفسا نفسی کے دور کے اندر ہیں، ہر آدمی اپنی زندگی میں چاہتا ہے کہ اس کے گھر ہوں، گاڑیاں ہوں، کمفرٹ ہو، اور لائک وہ کنگ کی طرح رہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. انسان جتنی محنت کرتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ سمجھتے ہیں اس انسان کو دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ نیچر ہے. نیچر آپ کو بڑے رنگ دیتی ہے، نیچر آپ کو بہت ساری خوبصورتیاں دیتی ہے. یہ جو مٹیریلسٹک چیزیں ہیں یہ ٹھیک ہے، ہمیں دولت انسان کی ضرورت ہے، انسان کو ضرور کمانی چاہیے، محنت کرنی چاہیے. لیکن اس دولت کے حصول کے لیے کسی ایسے راستے کا انتخاب مت کریں کہ جس کے اوپر آپ کسی کے اور کے ہاتھوں کے اوپر پاؤں رکھ کے آپ اوپر چڑھیں. محنت کریں، خود بھی گرو کریں، دوسروں کو بھی گرو کریں. دوسرا، اپنے بچوں کو ٹائم دیا کریں. کہتے ہیں کہ ماں باپ جو سب سے بڑی دولت اپنے بچوں کو دے سکتے ہیں وہ وقت ہوتا ہے. اور اپنے بچوں کو وقت دیں. جو لوگ اپنے بچوں کو وقت دیتے ہیں، آپ یقین مانیں اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوتے ہیں. ایک منٹ، میرے کوئی بھائی آئے ہیں، میں ان کو لے لوں. ایک منٹ ہولڈ کریں سر، ایک منٹ. ہاں، ایک منٹ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر، کیا ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. جی کریں گفتگو، ماشاءاللہ آپ سن رہے ہیں ہم نا. ہاں، نہیں، میں ویسے ہی جنرل بات کر رہا تھا کہ میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ کافی میں نے دیکھا ہے کہ جو بیچارے زندگی کے اندر اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اپنے لیے راستے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، تو جو نئے آنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے پرانے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ہاتھ نہیں پکڑتے، بلکہ ان کو کہتے ہیں جی یہ تو وہ ہیں اور فلانے ہیں. نہیں، میرا خیال ہے کہ آپ ان کی مدد کریں، آپ ان کا ہاتھ پکڑیں. ایسی کیونکہ بات. ہاں، یہ نہیں ہے کیونکہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی نہ ہی بڑا ہوتا ہے نہ ہی چھوٹا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کو ایکول پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، ایسی بات. ایک آدمی ہے جس بیچارے کو اگر اسکول نہیں ملتا یا یونیورسٹیز نہیں ملتی یا اس کے حالات ایسے نہیں ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس تعلیم کم ہے تو آپ اس کو انڈر مائن کر دیں یا اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کر دیں. کیونکہ جو شعور ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. ایسی بات. ہر انسان کے اندر ایک خوبصورت انسان ہے. دنیا کا کوئی انسان بھی یوز لیس نہیں ہوتا. ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پوری کائنات پیدا کی ہوئی ہے. انسان ہر ایک خوبصورتی پیدا کی ہوئی ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ یار یہ آدمی ڈپٹی کمشنر ہے، یہ وزیر اعظم ہے اور اس کا بڑا رتبہ ہے. نہیں، ایک آدمی جو جوتے بناتا ہے اس کا بھی ایک ڈیوٹی ہے. اینڈ آف دا ڈے جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، اللہ کے سامنے جائیں گے، سب کو برابر ریوارڈ ملے گا. ایسی بات. یہ نہیں کہ وہاں پہ کوئی کیٹیگرائزیشن نہیں ہوگی. رائٹ. تو بس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یار کیونکہ دیکھیں نا، اب ہمارا جو میڈیا ہے یا ہمارے جو اخبارات ہیں یا ہمارے جو پولیٹیشینز ہیں یا ہمارے ریبر ہیں، وہ اصل میں اتنا غصہ بھر دیتے ہیں. عام آدمی جو ہوتا ہے وہ بدتمیزی پہ اتر آتا ہے. ایسی بات. ایسی. تو بات یہ ہے کہ یہ فرض ہے
माँ बाप का, उस्तादा इकराम का, उलमा इकराम का, हमारे जो इलाके के लीडर्स हैं, और फिर सबसे बड़ी चीज मीडिया है, जिसको ये कहना चाहिए कि नहीं यार, लेट्स टॉक सम पॉजिटिव स्टफ मैन, हमने करना क्या है, ठीक है। सही बात। बनस्बत ये है कि सुबह जी अदालत में ये हो रहा है, अदालत में वो हो रहा है, उसको लटका दो, उसको जला दो, उसको मार दो, यार ऐसी चीजें नहीं चलती हैं। और एंड सही ऑफ द बात। डे इस किस्म की चीजें जंगों का माहौल पैदा करती हैं। राइट राइट। आपको पता है पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी जो डायलेमा है, लोग कहते हैं ना ये है इकोनॉमी है फलाना, नहीं, हमारा प्रॉब्लम ये है, हमारा सबसे बड़ा डायलेमा कनेक्शन है। हम सही कभी बात। एक यूनाइटेड पाकिस्तान हुए ही नहीं है। आज भी पंजाबी के डब्बों में है, पठानों के डब्बों में है, मुहाजिरों के डब्बों ऐसा में ही है, ऐसा ही और फिर रही सही ये जो कसर है वो मजहबी जमातों ने पूरी कर दी है, हमें डब्बों में ऐसा कैद ही कर दिया है, तू सुन्नी है, ये शिया है, ये यार लिसन, हर आदमी का अपना तरीका है, वो हाथ खोल के नमाज पढ़ता है, हाथ बंद करके नमाज पढ़ता है, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस, दैट इज द बेसिकली वो और उसके अल्लाह जी का मामला है। ऐसा ही। तो बस यही वाली बातें हैं। सॉरी, आप भी कहेंगे काल सुबह सुबह मौलवियों में फंस गया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, सुन रहा था। अच्छा, असल में यार पता क्या, देखिए आप एक आदमी है, वो किनारे पे आना चाह रहे हैं, आप उसका हाथ पकड़ के उसको किनारे पे ले आते हैं। आप ये सोचें कि आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले आप जब स्ट्रगल कर रहे थे जिंदगी के अंदर, आपका भी तो हाथ किसी ने पकड़ा था ना। ऐसे ही बात है। ऐसे ही। एक मैं पहली दफा जब अमेरिका आया तो एक साहब ने मेरी बड़ी मदद की ना, बहुत मदद की, और हद से ज्यादा मदद की मेरी। सही। तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये जो आप मेरी मदद कर रहे हैं, आपको इसका कोई सिला चाहिए, या इसकी कोई कीमत है, या आपको मुझसे कोई लालच है। सही। तो उन्होंने कहा हाँ मुझे है, मुझे एक बहुत बड़ी लालच है, और जो मैं तुम्हारी खिदमत कर रहा हूँ, तुमने इसका मुझे बदला देना है। तो मैंने सही। पूछा कि बताओ भाई क्या बदला दे सकता हूँ। कहता है जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया तुम आगे किसी और के साथ कर देना। अच्छी बात की ना। यार उस मुश्किल में बंदे को देना चाहिए किसी का साथ ना। अल्लाह कुर्बान जावे उसमें, अल्लाह उसको खुश रखे। देखो कितनी खूबसूरत बात की है उसने। कहता लिसन आई डोंट नीड एनीथिंग, बट वट एवर सही। आई एम डूइंग यू हैव टू डू अ सेम थिंग विद अदर्स मैन। तो कहने का मतलब है कि हम समझते हैं कि राइट। ये हमारा कमाल नहीं होता है। जब हम कहीं सफर करते हैं तो हमारी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला फरिश्ते मुकर्रर कर देते हैं। हमारी माँ बाप की जो दुआएं होती हैं वो हमारी प्रोटेक्शन करती हैं, बुरी चीजों को हमसे दूर रखती हैं। राइट तो राइट राइट। आप यकीन, हम कहते हैं नहीं यार बेबे नु तो पता ही नहीं, बेबे नु तो अंग्रेजी नहीं आंदी, ते बेबे नु तो पता ही नहीं पासपोर्ट कित्थों बनना है, ते बेबे मेरे वास्ते की कर सकती है। नो, उनकी दुआएं, उनका रोना, उनका अल्लाह के सामने गड़गड़ाना अपनी दुआओं में, और वो सबसे बड़ा दर्द जो ले रही होती हैं, वो अपने बच्चे से जो जुदाई होती है, दूरी होती है, उसको वो ले रही होती हैं। सही बात। देखिए ना, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੂਹੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, हमेशा दरवाजे को देख रही होती है कि मेरा बच्चा, कोई बच्चा बाहर तो नहीं रह गया, सब बच्चे आ गए हैं। जब तक बच्चे बाहर होते हैं माँ बेकरार होती है, वालिद बेकरार होता है। सही। तो कहते हैं बुजुर्ग अगर सख्त बातें कहे तो उनके पाँव में मुस्कुरा के उनकी बातें सुनो। ऐसी बात। आपको पता है दुनिया में अल्लाह ताला ने ये मुस्कुराना भी एक चैरिटी होता है। एक मिसाल के तौर पे हम कहते हैं ना, हम ज़कात देते हैं, हम चैरिटी देते हैं। आप किसी से मुस्कुरा के बात कर लेना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है मेरे भाई। ऐसी बात है। या किसी को हंसा देना। तो बस तो यहाँ सुबह हो रही है, सुबह की नमाज का टाइम हो गया है, तो मेरे कहा चले आज सुबह अच्छा सुबह अच्छा। जाके बहन भाइयों के साथ जरा थोड़ा सा सही गपशप मारते हैं। और मेरे कहा सही। पुठिया हरकतां ते बड़ियां करने आती चलो चंगियां हरकतां भी करिए। और सुनाओ, सेहत और भी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तुझे आप सुनाएं, फैमिली कैसी है, आपका काम कैसा है, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र।
दुआ है आपकी। अल्लाह ताला मेरे भाई को खुशियां दे, जिंदगी दे, सीधा रास्ता दे, इज्जत दे, आमीन। और आपके माँ बाप को सुकून दे, आपके घर में खुशहाली है। बस दुआओं का ताल्लुकदार हूँ भाई। हम सब एक दूसरे की दुआ है, सब एक दूसरे का ऐसा ही रास्ता ऐसा ही है, हम सब एक दूसरे के बहन भाई हैं, और हम सब इंशाल्लाह जन्नत के साथी हैं इंशाल्लाह। दुआ करेंगे। वैसे हमारी हरकतें तो इतनी नहीं है, बट अल्लाह नहीं गफूरुर नहीं रहीम, अल्लाह 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 और अल्लाह माफ करने वाले हैं। अपना ख्याल रखें। इजाजत है मुझे। जी 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 आप जाए। ओके अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम खुश वालेकुम। रहें, अल्लाह शुक्रिया। आपकी सेहत दे, तंदुरुस्ती अल्लाह दे। हाफिज। और अस्सलाम वालेकुम।